سر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس حکومت میں؟ ریئل اسٹیٹ پاکستان کے اندر اس وقت پچھلے چند سالوں میں بہت بہتر ہے. بلڈرز کے حوالے سے جیسے کہ کراچی میں نسلا ٹاور ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ نام آبار ہیں، تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ تھا یہ بلڈرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ قانون پوری دنیا کے اندر صرف کلاڑا نہیں چلاتا، قانون کمپنسیشن دیتا ہے تاکہ انصاف دونوں طرف برابر ٹھہرے، اور کس کی غلطی ہے اس کا تعین کرتا ہے. آپ کی جماعت سے مولانا ہدایت الرحمان اس وقت جو ہے بلوچستان میں وہ چھائے ہوئے ہیں اور مظلوم جو عوام ہیں ان کی آواز میں وہ پیش ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آج کے طاقتور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لیڈر پیدا ہوتے رہیں گے، آپ جب تک حقوق سلب کریں گے، حقوق مانگنے والے آتے رہیں گے، وہ لیڈر بنے گا. اور ہدایت الرحمان صاحب نے میرے جیسی اور میرے سے ینگ جنریشن کو ایک بڑا پریکٹیکل میسج دیا ہے کہ جب لیڈر بننا ہو تو کسی ریسورس کی ضرورت نہیں ہوتی. سر بلوچستان میں مولانا صاحب اور کراچی کے لیاری کے جو بلوچ عبد الرشید صاحب کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے ایسا کیا کیا بلوچوں کے لیے؟ آج سارے بلوچ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ حسنی، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہب ٹی وی. اس وقت میں موجود ہوں آج ایسے شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ایک بڑا ایک نام رکھتے ہیں. قاسم ریاض سائی صاحب، آج ان سے یہاں ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے سیاست میں آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کے جو کام بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. قاسم صاحب کا جو ہے اب ارادہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے جو کراچی کے نوجوان ہیں ان کو جو ہے اپنے ساتھ دوبارہ سے لے کر آئیں گے اور وہ جماعت اسلامی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان سے خود ہی پوچھتے ہیں، ان کے سوالات جو ہے وہ جو جوابات دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بہت بہت شکریہ آپ کو ہم ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. بہت آپ کا شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف لائے. تھینک یو سر. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام قاسم ریاض سائی ہے اور میں اس وقت نائب صدر ہوں جماعت اسلامی یوتھ کا، اور ریل اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے، اور ریل اسٹیٹ ہی جب سے میری پڑھائی ختم ہوئی ہے تب سے کرتا آ رہا ہوں. تو اب ان دنوں میں یہ ہوا ہے کہ کراچی کا رخ کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں اپنی ایکٹیویٹیز کی جائیں. سر ماشاءاللہ سے آپ نوجوان، ایک سیاستدان، اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ، دونوں چیزیں کس طرح سے یہ سیاست میں کیسے آئیں اور ساتھ میں یہ ریئل اسٹیٹ؟ سیاست تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک شعوری سٹیپ ہوتا ہے، تو آپ جب بھی شعوری زندگی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو سیاست آپ کے لیے لازم ملزوم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو دین ہم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے سمجھا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ سیاست ہے، اور سیاست کا ہر قدم دین کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے تو بچپن سے ہی جماعت اسلامی کے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، اور والد صاحب مرکزی شورا کے لیڈر ممبر بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے ایک مقامی لیڈر بھی ہیں. اور ریل اسٹیٹ آپ نے کہا کہ ریل اسٹیٹ تو میرا پہلا بزنس تھا، تو جب سے پڑھائی ختم کی ہے 2004-05 سے تو ریل اسٹیٹ ہی کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے اور ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس پہ اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہے. زیادہ تر سر وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو دیتے ہیں یا اپنے کاروبار کو دیتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزوں کی امپورٹنس ہے لائف کے اندر. کاروبار بھی کرنا چاہیے، اور ہر نے تو ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ربنا آتنا فی الدنیا، تو دنیا پہلے مانگنی سکھائی ہے اور اس کے بعد آخرت بھی ہے. تو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اپنی تحریک کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ایک سپورٹ بنتے ہیں. اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو، اسٹیبل نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ ڈیوٹیز دینا، یہ رول ادا کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کاروبار بالکل کرتے ہیں اور بھرپور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور وسعت دے اور اتنا ہی خرچ کرنے کی توفیق بھی دے اللہ کی راہ میں. اور سیاست جو ہے وہ تو ذمہ داری ہے، اور وہ تو معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، گلی کے اندر، لوگوں کے اندر وہ تمہارا ایک رول ہے. اس کے لیے تو ہر وقت حاضر ہیں. جب کال آئے، جب کسی کی طرف کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی آواز آئے تو اس پہ لبیک کہتے ہیں. سر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس حکومت میں؟ ریل اسٹیٹ
پاکستان کے اندر اس وقت پچھلے چند سالوں میں بہت بہتر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ میرا تو چونکہ باہر بھی ریل اسٹیٹ کا کام ہے، تو جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ باہر کام کرتے تھے ان میں سے اکثریت پچھلے 10 سال کے اندر 5 سال کے اندر ان کی واپسی ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ شروع کی ہے، اور کراچی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، تو آپ کو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں تھے بڑی تعداد میں آپ کو نظر آتے ہیں واپس آ کے کام کرنے. اور فرینکلی پچھلے 3 سالوں کے اندر اگر کوئی انڈسٹری بڑی ہے یا جس پہ کام ہوا ہے، جس کو موقع ملا آگے بڑھنے کا، تو وہ ریل اسٹیٹ ہے. اور ریل اسٹیٹ کے ساتھ 72 انڈسٹریز اور سو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر ریل اسٹیٹ کا ایک بڑا دار و مدار ہوتا ہے. آپ اس کے پہیے کو روک دیں، آپ کی اکانومی شرنک ہو جاتی ہے. آپ اسے چلنے دیں، آپ کی اکانومی فلورش کرتی. تو اس حوالے سے ریل اسٹیٹ کا آج بھی رول ہے، اور پاکستان کے پاس جو بڑی ایک نعمت ہے وہ اس کی آبادی ہے. اور جہاں پہ آبادی ہو وہاں انفراسٹرکچر اور ریل اسٹیٹ کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس کا آگے اسکوپ بھی اور چلتی بھی رہے گی. سر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، بلڈرز کے حوالے سے، جیسے کہ کراچی میں نسلہ ٹاور ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ نام آبار ہیں، تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ تھا یہ بلڈرز کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے جس طرح سے؟ دیکھیں، قانون پہ عمل داری تو ہر شہری کی خواہش بھی ہے، خواب بھی ہے، کیونکہ جب قانون جو ہے وہ انصاف کرے گا تو پھر انصاف کے اندر آپ کا میرا جھگڑا ختم ہو جاتا. لیکن قانون پوری دنیا کے اندر صرف کلاڑا نہیں چلاتا. قانون کمپنسیشن دیتا ہے تاکہ انصاف دونوں طرف برابر ٹھہرے، اور کس کی غلطی ہے اس کا تعین کرتا ہے. اور غلطی کا تعین نہ ہو، جس کے ساتھ میں نے فراڈ کیا ہو اسی کو سزا مل جائے اور مجھے کوئی پوچھے نہ، تو یہ قانون نہیں ہے. تو یہ تو بڑا پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جہاں باقی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو اسی طرح عدالتوں کا نظام بھی یہاں اسی طرح ہی چل رہا. تو اس میں تو عوام کراچی کے لوگوں نے اور یہاں کے عوام کی جو دلوں کی دھڑکن ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے تو پوری طرح مقدمہ پیش کیا ہے کہ بھائی گرانے کو آپ 100 بار گرائیں، اور قانون کے مطابق جتنی عمارتیں ہیں سارا کراچی آئے آپ گرا دیں، لیکن ان لوگوں کی ری ایبلیٹیشن کریں، ان کو کمپنسیٹ کریں، اور پھر جو ملزم ہیں ان کا تعین کریں اور سزا دیں تاکہ آگے سلسلہ رک سکے. تو انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی اس پہ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ اس انڈسٹری کے لیے صرف نہیں، پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کی جو فارن انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا. ٹھیک ہے سر. بیریا ٹاؤن جہاں پر اب آپ بھی جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کراچی کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کراچی شہر اور اس کے ساتھ ہی بالکل ٹچ میں بیریا ٹاؤن، کیا سمجھتے ہیں فیوچر کا کراچی یہ ہوگا؟ دیکھیں، اس کے انفراسٹرکچر جس کوالٹی کا اور جس لیول کا بلٹ ہوا ہے، جس کو اب آباد ہونا ہے، ہم تو عموماً بچپن سے پاکستان میں سوسائٹیز دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ڈیولپ تب ہوتی تھیں کہ جب آپ اپنا گھر بنا چکے ہوتے تھے، اس کے بعد سڑک بنتی تھی. اور یہاں یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی سہولت جو ایک سوسائٹی میں انٹرنیشنل لیول کی ہونی چاہیے وہ بنی ہے، اور اب آبادی یہاں پہ آباد ہونے جا رہی ہے اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور کراچی کا انفارچونیٹلی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے مقابلے میں یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں. اور بیریا ٹاؤن پائنیئر ہے پاکستان کے اندر اچھی گیٹڈ کمیونٹیز بنانے میں. اسلام آباد سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے. لوگوں کو لاس، ایک ہی بزنس میں مجھے لاس ہوتا ہے، آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، ایک ہی طرح کا بزنس ایک ہی جگہ پہ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کراچی کی تقدیر بدلے گا. اور جتنا اس وقت تک انفراسٹرکچر، آپ گیٹ سے شروع ہوں اور آپ 20-25 کلومیٹر چلتے جائیں تو آپ کا جناب ایوینیو نہیں ختم ہوتا. تو اور یہ سارے کا سارا اس میں جو ایمنیٹیز ہیں وہ ساری ہیں، اور لوگ یہاں آتے ہیں تفریح کے لیے. اور اب انویسٹمنٹ کا تو ایک چال چلن بھی ہے اس وقت کراچی شہر کا، شہریوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ بھرپور ریٹرن بھی دے گا، اور یہ ایک بڑا منصوبہ ہے کہ یہ اگلے 60-70 سال چلے گا اور اس کے اندر کاروبار ہوگا، اور یہ کراچی کا لینڈسکیپ بدلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر سیاست کے حوالے سے ہم پوچھیں گے تو جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کی جماعت سے مولانا ہدایت الرحمان اس وقت جو ہے بلوچستان میں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور مظلوم جو عوام ہیں ان کی آواز میں وہ پیش ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس وقت تک تو ان کے مطالبات جو ہے مان لیے گئے ہیں، آپ بھی جماعت اسلامی سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمل درآمد کیا جائے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس؟ دیکھیں، کسی بھی انسان کی سکسیس اور عزت اور ذلت یہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی، اگر طاقتور کے ہاتھ میں ہوتی،
تو دنیا کا نظام بہت پہلے بگڑ چکا ہوتا. صرف طاقتور زندہ رہتے، مظلوم مارے جاتے. یا فرعون بھی آئے، یا ہٹلر بھی آیا، اور یہاں کئی طرح کے لوگ آئے ہوں گے، کئی قومیں آئی ہوں گی جن کو شاید آپ اور میں آج جانتے بھی نہیں، لیکن نظام چلا. آج کے طاقتور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لیڈر پیدا ہوتے رہیں گے. آپ جب تک حقوق سلب کریں گے، حقوق مانگنے والے آتے رہیں گے. جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو وحدانیت پہ یقین ہے، وہ حقوق کے لیے کھڑا ہوگا، وہ آپ سے نہیں ڈرے گا. وہ جب ڈرے گا نہیں تو وہ قوم کا لیڈر بنے گا، عوام اس کو دلوں میں بسائے گی. اس کے پاس ٹی وی چینلز ہو نہ ہو، اس کے پاس ایکسیس ہو نہ ہو، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، اس کے پاس سرداری ہو نہ ہو، وہ لیڈر بنے گا. اور ہدایت الرحمان صاحب نے میرے جیسی اور میرے سے ینگ جنریشن کو ایک بڑا پریکٹیکل میسج دیا ہے کہ جب لیڈر بننا ہو تو کسی ریسورس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کے کردار کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ لیڈر بن کے آئے، اور بلوچستان کے مارودی حالات میں لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. اب طاقتور لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی قانون ساز اسمبلی ہو، پاکستان کے ارباب اختیار ہوں، ان کو اس پہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. اگر ہم کئی ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے لمبے عرصے تک ہمارے پہ ہندو پاکستان جب ایک تھا تو انگریز نے 100 سال حکومت کی، تو انگریز کو جانا پڑا. طاقت میں تو ہمارے سے تیز تھا، ٹیکنالوجی میں آگے تھا، تو آپ دبا تو سکتے نہیں. تو اس لیے آپ کو راستہ دینا پڑے گا. اور پھر جو فیصلہ ساز کرتے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ بڑی چھوٹی چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ جو بندہ پرو پاکستان ہے، جو بندہ پازیٹیو آدمی ہے، جو پازیٹیو انرجی پیدا کر رہا ہے، جو آپ ہی ملک کے لیے اچھا ہے، تو آپ کو اس کو اسپیس دینی چاہیے. تو انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے. ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ، اور اصل چیز تو یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر 2 صورتوں میں کامیاب ہوں گے. ان کو کوئی ان کا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو بھی وہ کامیاب ہوں گے، وہ اس راستے کے اندر صرف ہو جائیں تو بھی وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. سر، بلوچستان میں مولانا صاحب اور کراچی کے لیاری کے جو بلوچ عبد الرشید صاحب کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے ایسا کیا کیا بلوچوں کے لیے؟ آج سارے بلوچ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے. وہ جب سے یہ وجود میں آئی ہے تب سے آج تک ایک ہی اس کا منشور ہے، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کا اصول ہے، رضا الہی کا اصول ہے زندگی گزارتے ہوئے. تو یہ دعوت ایسی ہے کہ جو کہ مسلمان ہے وہ یہ سنتا ہے، وہ ہمارے سے جڑتا ہے، ہم سے اپنا بھائی بناتے ہیں، وہ ہمیں اپنا بھائی بناتا ہے، دلوں میں ہم جگہ دیتے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے پاس دعوت اچھی ہے. اور دعوت وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. صرف یہ ہوا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آسان اردو میں ہمیں سمجھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کیا. ہم نے اسے دل و جان سے قبول کیا. اب جہاں پہ ہم کچھ اچھا، کوئی ہمارا ساتھی، کوئی ہمارا لیڈر، کوئی ہمارا بزرگ اس دعوت کو اچھے طریقے سے پہنچاتا ہے تو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. کیسے نہیں کریں گے؟ آخر یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہدایت الرحمان صاحب ہوں بلوچستان میں، اور یہاں انرجیٹک ماشاءاللہ لیڈر ہوں، لیاری کے قائد ہوں، عبد الرشید بھائی ہوں. تو ان کے سامنے الیکشن میں جو لوگ کھڑے تھے، جو پیسے کا آج زور ہے، جو لیاری کا تعارف ہے، جو خوف کی علامت تھی، اس کے اندر اگر ایک بندہ گراس روٹ لیول سے آتا ہے، پہلے ہی الیکشن میں جیتتا ہے. اور 1985 کے بعد اس سیٹ پہ جماعت اسلامی نے پہلی دفعہ کانٹیسٹ کیا. اور ہمارے جو پاور سینٹرز ہیں ان کے اپنے یہ کراچی کے اندر ہمیشہ سے عجیب و غریب انٹرسٹ رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ جیتے ہیں. تو پھر وہ بالکل لیاری کی عوام کے ووٹ سے جیتے ہیں، ان کی محبت سے جیتے ہیں. اور یہ محبت 2 طرفہ ہے. اگر ہم اور ہمارے جو لیڈر ہیں عبد الرشید بھائی اور جماعت کے لوگ ہیں وہ لیاری سے محبت کرتے ہیں، تو لیاری کے لوگوں نے بھی پھر محبت کا ساتھ جو ہے وہ محبت سے دیا. تو ہمیں اس پہ بڑی خوشی بھی ہے، ہم ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. میں خود بھی پرسوں وہاں تھا، ان کے ساتھ دن گزارا، اور دلی سکون بھی آتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے. لیکن غم کی کیفیت یہ رہی کہ وہاں پہ بھوک اور افلاس دیکھی، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی تباہی دیکھی. جو لوگ اس شہر کے وارث ہیں، اس صوبے کے وارث ہیں، ان کے نعرے بھی دیکھے کہ لیاری ہمارا گڑھ ہے اور لیاری ہمارا دل ہے اور جان ہے. اور پھر بڑا عجیب لگا اور افسوس ہوا کہ جس چیز سے آپ کو اتنی محبت ہو، جہاں کی لوگوں کی محبت کو آپ اپنا سرمایہ کہتے ہو، تو وہاں اتنی غربت اور افلاس ہو، جبکہ اس کے قریب ڈی ایچ اے ہے، اس کے قریب اچھی آبادیاں ہیں، پورٹ ہے جہاں سے آپ سارا ریونیو لیتے ہیں.
اور آپ گلی سڑک بھی نہ بنا سکیں, آپ اتنی اندر سے اتنا بغض رکھیں اپنے لوگوں سے. تو میرا خیال ہے کہ عبدالرشید بھائی نے وہاں بہت کام بھی کیا. اگر آپ جائیں تو جو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ وہاں سیوریج کا نظام ٹھیک ہوا ہے, وہاں پانی کا نظام ٹھیک ہوا ہے. یہ 2 بیسک نیڈز آف ہیومن اور ہیومن سوسائٹی ہوتی ہے, انہوں نے وہ ٹھیک کیا اور اپنے صرف 3 سالہ دور حکومت میں دور کے اندر ٹھیک کیا, باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن میں. تو اگر ان کو ابھی 2 سال باقی کام کریں گے انشاءاللہ اور اگلی دفعہ عوام چانس دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لیاری کے جو پرسیپشن ہے یہ انشاءاللہ چینج ہوگی. لیاری کے لوگ خوشحال بھی ہوں گے, اس ملک کے لیے ترقی کے سفر میں اگلی سیٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر بلوچستان کے بلوچ عوام, اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے عوام کے لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ ہمیشہ سے سلگتا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم صاحب کا امیر جماعت اسلامی نے تو بڑا آسان فارمولہ دیا تھا ہمارے اقتدار کے جو لوگ ہیں, اقتدار کے جو ایوان اقتدار ہیں ان کو, کہ جو ہمارے بلوچی بھائی مانگ رہے ہیں وہ ان کو دے دیں. دیکھیں, ان کی زمین ہے, وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے قوم میں سے ہیں. تو اگر وہ چیزیں مانگ رہے ہیں, اور اگر بلوچستان جانے والا بندہ یا بلوچستان سے نکل کے لاہور اور کراچی دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں اس ملک میں ہوں, اگر اس کا انفراسٹرکچر اتنا پرانا ہے, اتنا بوسیدہ ہے, بلکہ ہے ہی نہیں, اور وہاں سہولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو بلوچستان کے عوام کو جو ان کے مطالبات ہیں, وہ جو ریسورسز مانگیں, وہ جو شیئر مانگیں, وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کو پاکستان کی سوورینٹی کے اندر ان کو وہ ساری ڈیمانڈ سرنڈر کرنی چاہیے, اور وداؤٹ اینی کنڈیشن سرنڈر کرنی چاہیے. تو ہمارا آغاز جو ہے وہ تلخیاں بھی دور ہوں گی اور دل بھی جڑیں گے, اور قوم جو ہے آگے بڑھتی. دیکھیں, قوم کا جو بڑا ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ قربانی دیتا ہے تو بچے ساتھ رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ آپ ایک سے بہت پیار کریں, اسے سب کچھ دیں, دوسرے کو آپ دیں ہی کچھ نہ, اور آپ کہیں کہ چونکہ میرا بیٹا ہے, میرا بھائی ہے, تو میرے ساتھ چلے گا. نہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں, پیٹ لگا ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آسائشیں کی تفریق اور تقسیم نظر آ رہی ہے, ضرورتوں کی ایون اب تو تقسیم اور تفریق ہے, تو پھر ہمیں بلوچستان کو دینا چاہیے. اور ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ وہ آپ کہیں کہ نہیں, یہ جو سوورینٹی کے اندر آتا ہے, جو پاکستان کی قانون کے اندر جتنی ڈیمانڈ آتی ہے, اور آپ اور میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ساری یہی ڈیمانڈز ہیں کہ جس طرح لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں, جس طرح لوگ پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں رہتے ہیں, اسی طرح آپ ہمیں بلوچستان میں رکھیں, تو کیوں نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح کراچی اور سندھ کے لوگ پاکستان کا دل تھا, ہے اور رہے گا. اور کراچی کے اندر بدقسمتی سے جو سیاسی پارٹیاں پچھلے 30-35 سال میں اقتدار میں آئیں, انہوں نے اپنی کھینچا تانی کے اندر کچھ چیزیں واضح اور اصول بنائے ہیں کہ یہاں میں مجھے ووٹ نہیں ملتا, میں کام نہیں کروں گا, اور چونکہ مجھے وہاں سے ووٹ ملتا ہے اور میں اس کا جو ہوں وہ حکمران بنتا ہوں, اس لیے میں کبھی کام نہیں کروں گا. اور جن کو ملتا ہے وہ ان کے اندر اہلیت نہیں تھی, ان کے اندر صرف تعصب تھا. تو جماعت اسلامی نے اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اور 2 بہترین لیڈر کراچی شہر کے اندر پیدا کیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ عوام نے ان کو رسپانس دیا. آج کراچی کا کوئی مسئلہ ہو, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کی ہی کیوں نہ مسئلہ ہو, تو حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس کے لیے باہر نکلتے ہیں, اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, اور اپنا رول پہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح عبدالرشید بھائی کا ذکر ہوا پہلے. تو مجھے امید ہے کہ قوم جو ہے وہ اچھے اور برے, اور اپنے اور پرائے, اور محبت کرنے والے اور اخلاص کرنے والے میں فرق کرے گی, اور جماعت اسلامی کا ووٹ بینک پھر پرانے وقتوں میں جس طرح ایک زمانے میں یہاں سے جیتے اور ایک ڈیلیور کیا ہر دفعہ. نعمت اللہ خان صاحب نے جو ڈیلیور کیا اس کو کوئی چھپا کے بھی نہیں چھپا سکا, تختیاں پلٹنے والے اور اپنی لگانے والے بھی نہیں روک سکے اور تعارف چھپا سکے. تو افغانی صاحب نے جو سفر شروع کیا تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے. تو جب دوبارہ موقع ملے گا, جب فیئر اینڈ فری انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری انڈیپینڈنٹ الیکشن تو آپ کسی الیکشن کو بھی نہیں کہہ سکتے, تو جب ہوں گے تب تک جماعت اسلامی کو چانس بھی ملے گا, اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے. تھینک یو. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر اب ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. بڑی مہربانی. جی تو ناظرین, یہ تھے قاسم صاحب جن کی باتیں آپ نے سنی. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ سے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مصطفیٰ حسنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.